اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 195 ہے۔ سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 280 اور آیت نمبر 281۔ لفظی معنی یہ ہے کہ وَإِن كَانَ، اور اگر ہو، ذو عسرتٍ، تنگ دست، فَنَظِرَةٌ، تو مہلت دینا ہے، إِلَى مَيْسَرَةٍ، خوشحال ہونے تک، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو یا معاف کر دو، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم، اگر تم ہو، تعلمون، جانتے۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون، لوٹائے جاؤ گے، فیہ، اس میں، اللہ، اللہ کی طرف، ثم پھر، توفا، پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ما کسبت، جو کچھ کہ اس نے کمایا، وہم، اور وہ، لا یظلمون، ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر تنگ دست ہو تو مہلت دینا ہے آسودہ ہو جانے تک، اور یہ بات کہ تم صدقہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اور ڈرو تم اس دن سے جس میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر ہر جان کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، جو کچھ اس نے کسب کیا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت اس پس منظر میں پیش کی جا رہی ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سودی کاروبار کے سلسلے میں بات چل رہی ہے کہ سود حرام ہے، اور سودی معاملات اگر اب تک تھے تو اس کو ختم کر دینا ہے، اور اگر کچھ باقی رہ گیا ہے سود کا معاملہ تو اس کو چھوڑ دینا ہے، اور راس المال جو اصل مال ہے وہ لے سکتے ہیں، فلاں اور فلاں، یہ ساری باتیں جو ہے آ گئی۔ یہاں یہ ایک بات اہم کہی جا رہی ہے، وہ یہ کہ جیسے کہ لوگ کیا کرتے ہیں عموماً سماج میں، آج جو بدترین سماج کے اندر یہ چیز پھیل پڑی ہے کہ لوگ قرض دیتے ہیں، یہ زمانے جاہلیت سے بھی چلا آ رہا ہے، اس وقت میں بھی تھا، لوگ قرض دیتے تھے، آج بھی فائنانسر قرض دیتے ہیں، اور جب آدمی مجبور، غریب بیچارہ اصل مال لوٹا نہیں سکتا تو خوش ہوتے ہیں، چلو اور اچھا ہے، اور سود ملے گا، اس مہینہ اس نے دیا، پھر آئیں تو اس کے بعد پیسے نہیں دیں گے تو اور سود ملے گا، اور سود کھاتے رہتے ہیں، خوش ہوتے رہتے ہیں، مجبور کو کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور غریب کو غربت کی چکی میں پیستے رہتے ہیں، یہ ایسے ظالم ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ کوئی ضرورت مند ہو اور قرض تم سے پوچھے تو اس کو قرض دے دو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قرض لینے والا آدمی بد سے بدترین حالت میں ہوتا ہے، قرضہ دینے کے موقف میں نہیں ہوتا، تو اسلام اس بات کی ترغیب دے رہا ہے کہ اس کو خوشحالی تک مہلت دے دو۔ یہ تو پہلی چیز ہے۔ اس سے اعلیٰ چیز یہ ہے کہ جس نے قرض لیا وہ دے نہیں پا رہا ہے تو اس کو صدقہ کر دو، اور کہہ دو کہ میں نے معاف کر دیا، چلو میری طرف سے تم کو صدقہ ہے، معاف کر دو۔ لفظ صدقہ بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، یہ کہہ دو کہ چلو میری طرف سے تمہارے لیے گفٹ ہے۔ بعض مرتبہ کچھ حالات قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، لفظ صدقہ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے رواج کے مطابق دل شکنی کا بھی سبب بن سکتا ہے، یہ کہ معاف کر دو بس، چلو بھی یہ تمہارے لیے ہے، میں نے تم کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ آدمی جس کو قرض دیا گیا ہے وہ تنگ دست ہو تو ایسی صورت میں اس پر سختی کر کے واپس لینے کے بجائے فَنَظِرَ، اس کو مہلت دے دو، إِلَى مَيْسَرَ، خوشحالی آنے تک، اس کے خوشحال ہونے تک، جب خوشحال ہو گیا تو پھر لے لو۔
وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم صدقہ ہی کر دو اس کو پورا، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کے اجر کو اور اس خیر اور اس کی برکت کو سمجھتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاتَّقُوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون فی، جس دن تم لوٹائے جاؤ گے، الی اللہ، اللہ کی طرف، جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اس دن سے ڈرو۔ آج تو تم یہ جو ایک لوگوں سے سود کی رقم لے رہے ہو، کھا رہے ہو، لیکن یاد رکھو اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کے پاس تم لوٹائے جاؤ گے، ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھا عمل کیا ہے تو اچھے عمل کی جزا، اور اگر برا عمل کیا ہے تو برے عمل کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے اندر یہ جذبہ پیدا فرمائے کہ اگر کوئی مقروض ہو، مجبور ہو، بیچارہ حالات سے دوچار ہو چکا ہو، غربت کی چکی میں پس رہا ہو، تو ایسے صورت میں اللہ نے ہم کو دے رکھا ہو اور ہم نے اس کو قرض دے دیا ہے، تو بار بار مطالبہ کرنے کے بجائے اس کو کیا کر دو، مہلت دے دو، اس کی خوشحالی تک مہلت دے دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اس کو معاف ہی کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سماج میں ایسے افراد پیدا فرمائے جو اس قسم کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله